آج کا دن نہایت اہمیت کا حامل رہا۔ قاضی فیصل صاحب آج پھر اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ اسی کیس کی سماعت کر رہے تھے جس کی انہوں نے سماعت براہ راست دکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان آج پھر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ عمران خان وہاں پہ بولے، 35 منٹ تک بولے۔ عمران خان وہاں پہ آتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لباس کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ہیئر کٹ کو دیکھا جاتا ہے، ان کی شیپ کو دیکھا جاتا ہے، ان کی ایک ایک ادا کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ لوگ عمران خان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتی حوالوں سے آج کا دن نہایت اہمیت کا حامل رہا۔ قاضی فیصل صاحب آج پھر اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ اسی کیس کی سماعت کر رہے تھے جس کی انہوں نے سماعت براہ راست دکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان آج پھر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ قاضی فیصل صاحب جس طرح سے کسی کو بولنے نہیں دیتے، اس کا موقف سامنے نہیں آنے دیتے، خود ہی وہاں پہ چڑھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج قاضی صاحب کی ساری تدبیریں الٹ ہو گئی۔ عمران خان وہاں پہ بولے، 35 منٹ تک بولے، ججوں نے سوالات کیے، کیس تو ایک طرف رہ گیا۔ تو باقی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیس بڑا اہم ہے، لوگوں کی نظر کیس پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیس پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ قاضی فیصل کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا، صرف اور صرف لوگ وہاں پہ جاتے ہیں عمران خان کیا کہتے ہیں، عمران خان کو کیسے دکھایا جاتا ہے۔ آج پھر عمران خان وہاں پہ پیش ہوئے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جیسا کہ پہلا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کیس کی سماعت براہ راست نہیں دکھانی۔ عمران خان آج بھی ایک شرٹ میں موجود تھے، جس طرح سے پہلے انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن آج کا رنگ کچھ اور تھا۔ آج کو انہوں نے گرین رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ عمران خان وہاں پہ آتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لباس کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ہیئر کٹ کو دیکھا جاتا ہے، ان کی شیپ کو دیکھا جاتا ہے، ان کی ایک ایک ادا کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ لوگ عمران خان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیس پر لوگوں کی کم نظر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ نیب ترامیم کا کیس تھا۔ عمران خان نے نیب کے حوالے سے بات کی کہ اگر ان ترامیم کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ قانون بن جاتا ہے جس طرح سے اس حکومت کی طرف سے بنایا گیا، پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے بنایا گیا، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں سب کو لوٹ مار کی اجازت مل جائے گی۔ قاضی صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری عدالت میں سیاسی بات نہیں ہو سکتی، لیکن آج قاضی فیصل صاحب خود بھی وہاں پہ سیاسی باتیں کرتے رہے۔ وہاں پہ مذاکرات کی بات ہوئی۔ کیس کیا تھا؟ کیس نیب ترامیم کا کیس تھا۔ ناظرین، آپ نے اس حوالے سے کئی ویلاگ دیکھ لیے ہوں گے، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں ریکارڈ کا تاکہ حصہ رہے کہ عمران خان عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تو وہاں پہ قاضی فیصل صاحب جیسے کہتے ہیں کہ سیاست پر بات نہیں، اور انہوں نے تو عمران خان کو اس لیے بھی کیس کی سماعت نہیں ہونے دی براہ راست کہ عمران خان کوئی سیاسی بات کر دیں گے۔ اور قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ بھی آ گیا تھا کہ ہم تو پھر ہمارا اندازہ درست تھا کہ عمران خان سیاست پر بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے عمران خان نے سیاسی حوالے سے بات کی ہے۔ اس پر عطر من اللہ صاحب کا ایک زبردست قسم کا نوٹ بھی آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بالکل حق ہے، پاکستان کے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے کیس کی سماعت براہ راست کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے عطر من اللہ صاحب کا ایک بڑا زبردست اختلافی نوٹ بھی سامنے آ چکا ہے۔ آج پھر بات ہوئی، سائفر پر بات ہوئی، مذاکرات پر بات ہوئی، اور باقی بھی کئی معاملات پر بات کی گئی۔ یہ بھی عمران خان سے پوچھا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اگر آپ اسمبلیوں سے نہ جاتے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ عمران خان نے اس کی بھی وضاحت کی کہ ہم اسمبلیوں سے کیوں چلے گئے، کیوں ہم نے استعفے دے دیے، باقی بھی کئی باتیں کی گئی۔ قاضی فیصل صاحب کی ٹوکنے کی عادت موجود رہتی ہے، وہ بھی اور دیگر بھی۔ امین الدین صاحب خصوصی طور پر عمران خان کو بار بار ٹوکتے رہے کہ ہمارا کیس کیا ہے، ہمارا موضوع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جج صاحبان خود بھی سائفر کی بات کرتے تھے، جج صاحبان خود بھی اسمبلیوں سے عمران خان کے نکل جانے کی بات کرتے تھے، جج صاحبان مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ سب کو مل کے بیٹھ جانا چاہیے، حرام حلال پانی کی وہاں پہ بات ہو رہی تھی۔ عمران خان کو یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ مل بیٹھیں، مذاکرات کریں، لیکن عمران خان کا اپنا ایک موقف ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مذاکرات کے دروازے بند نہیں، اور کسی کے ساتھ مذاکرات، لیکن اگر مذاکرات نہیں ہو سکتے تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور جو جمہوریت کے لبادے میں جمہوریت کے دشمن ہیں۔ عمران خان کا یہ ہمیشہ سے موقف رہا، اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بالکل ابھی تک تو بند کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال عدالت میں نیب ترامیم کیس کے حوالے سے سماعت تھی، کیس تھا،
تو اس پر دیگر بھی بہت سی باتیں ہوتی رہیں، اور آج کی ایک اور سماعت الیکشن کمیشن میں بھی ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے سماعت کی۔ طارق فضل چودھری صاحب اور دیگر ان کے ساتھی جو اسلام آباد سے تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون کے لیڈر ہارے ہیں، وہ ٹریبیونل میں ان کا معاملہ گیا ہوا ہے۔ طارق جہانگیر صاحب ٹریبیونل کے ہیڈ ہیں، ان کی طرف سے جس طرح سے ریمارکس ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ قرآن کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی اپنے فارم 45 لے آئیں، یہ بھی لے آئیں، آپ بھی لے آئیں، ہم دیکھیں گے، قرآن پر فیصلہ کریں گے کہ کس کے فارم 45 جعلی ہیں، کس کے جھوٹے ہیں، کس کے سچے ہیں۔ تو طارق فضل چودھری صاحب اور ان کے دیگر جو دو ساتھی اسلام آباد سے جیتے ہوئے تینوں کے تینوں یہ چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہمیں تو ہراساں کیا جا رہا ہے، فیصلے سے پہلے فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ طارق فضل چودھری کی طرف سے الیکشن کمیشن کے باہر آ کر بھی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آگ لگی ہوئی ہے کہ باقی کتنے کیسز ہیں، 500 سے زیادہ ٹریبیونل میں کیسز ہیں، لیکن ہمارے کیسز کی بڑی تیزی کے ساتھ سماعت جاری ہے، تو کوئی آگ لگی ہوئی آخر کار کیا اتنی ضرورت ہے اتنی تیزی دکھانے کی؟ اور انہوں نے جج صاحب پر بھی حملے کیے کہ جج صاحب تعصب کا اظہار کر رہے ہیں، یہی کچھ ان کی طرف سے الیکشن کمیشن میں بھی کہا گیا۔ وہاں پہ دوسرے فریق بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو تو ہم نے فریق بنایا ہے ٹریبیونل میں، کہ آپ ایک فریق ہیں، آپ فریق ہیں، آپ تو ایک پارٹی بن چکے ہیں ہمارے خلاف، آپ کو فریق بنائے گا، آپ تو یہ کیس فریق سن ہی نہیں سکتا۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑے برہم ہوئے۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ کیس نہیں سن سکتے، آپ اس کو کم از کم پیر تک تو ڈیلے کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیس سنوں گا، اور کل تک کے لیے سماعت انہوں نے ملتوی کر دی۔ تو یہ کیس بالکل ہی جس طرح سے وہ مروت صاحب کہتے ہیں کہ بڑا ہوا کیس ہے، لیکن اس کو سارے لوگ نکالنے کی اس طرح سے کوشش کریں جس طرح سے کنویں سے کتے کو نکالا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اس کیس سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ جہانگیری صاحب کے پاس اگر یہ کیس رہتا ہے تو 100% یقین ہے کہ تینوں کی سیٹیں جاتی رہیں گی۔ اگر جہانگیری کے پاس یہ کیس نہیں رہتا، کسی اور دوسرے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے، خواہ وہ حاضر سرور جج ہے یا ریٹائرڈ جج ہے، ان کی پوری کوشش طارق فضل چودھری کی کہ کسی ریٹائرڈ جج کے پاس کیس چلا جائے، اور جج بھی ہم ان کو نام دے دیں، اسی کو مقرر کر دیا جائے۔ اگر ایسے جج کے پاس بھی کیس چلا جاتا ہے، ان کا اپنا جج ہے، لیکن وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے، ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جیتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ہارے ہوئے تھے، ہارے ہوئے ہیں، اور جو بھی ٹریبیونل کی سربراہی کرے گا سوائے اس کے کہ جس کا ضمیر مر چکا ہو اور جو ڈکٹیشن کے مطابق فیصلے کرتا ہو، جیسا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور کچھ ہائی کورٹس کے اور کوئی سپریم کورٹ کے جج صاحبان فیصلے کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی جج آ گیا، اس طرح کا کوئی ٹریبیونل آ گیا، تو پھر ان کی سیٹیں ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے برقرار رہیں، اسی طرح سے باہر رہیں۔ تو آ جاتے ہیں یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں، یہاں پہ چیف جسٹس صاحب ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو 6 نام بھیجے گئے تھے ٹریبیونل کے لیے۔ الیکشن کمیشن صاحب اس پر بھی ایگری نہیں ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، 20 ججوں کے نام بھیجیں، ان میں سے ہم 6 کو سلیکٹ کریں گے، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر 1 ہفتے کے دوران آپ نے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ٹریبیونل فائنل ہو گئے ہیں۔ کل ہفتہ مکمل ہو گیا، آج وہ بھی جو 6 جج ان کی طرف سے ٹریبیونل میں تعینات کیے گئے تھے، وہ بھی خود بخود اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کل سے کیس ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی بڑے غصے میں نظر آئے۔ اب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا عمران خان کا کمرہ دکھایا گیا ہے۔ وہ کمرہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ عمران خان کو 6 کمرے توڑ کر ایک محل بنا دیا گیا ہے، اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ واک کرنے کے لیے ایک گیلری بنائی گئی ہے، کئی 100 میٹر لمبی چوڑی گیلری ہے۔ عمران خان کو بہت زیادہ سہولتیں حاصل ہیں، وہاں پہ شاور لگا ہوا ہے، وہاں پہ کموڈ لگا ہوا ہے، وہاں پہ کچن ہے، ایک کمرے میں باتھ روم بھی ہے، ایک کمرے میں ٹوائلٹ بھی ہے، ایک کمرے میں کچن بھی ہے، ایک کمرے میں باقی ان کا بیڈ بھی ہے، ایک کمرے میں کرسی بھی ہے، ایک کمرے میں ایئر کولر بھی رکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 9x12 کا یہ کمرہ ہے، اس میں کتنا کچھ آ سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ تو آسائش کی ہر چیز موجود ہے، 14 لاکھ کا وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے مہینے کا سامان ہوتا ہے عمران خان کو جو کھا جاتے ہیں۔ تو جو باورچی خانہ دکھایا گیا اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ عمران خان کا، جس طرح سے وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو یہ کیا اس کا باورچی خانہ ہے یا پھر ایک کلرک کا باورچی خانہ؟ وہ کلرک جو رشوت کا 1 پیسہ نہیں لیتا، یہ ذرا
باورچی خانہ ملاحظہ کیجیے، یہ ذرا عمران خان کو دیا گیا کولر ملاحظہ کیجیے، اور یہ بیڈ ملاحظہ کیجیے، ڈبل بیڈ، اس کے اوپر یہ اینٹوں کی بنائی ہوئی ایک سیل ہے جس کے اوپر ایک گدا بچھا دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا۔ باقی بھی عمران خان کو اگر وہ چیز نہیں دی گئی جو مریم نواز شریف صاحبہ کو دی گئی تھی، وہ تھا فرائی پین جو مریم نواز شریف صاحبہ جیسے اپنے کپڑے استری کیا کرتی تھیں۔ یہ بیڈ دیکھے مریم نواز شریف صاحبہ کا، جتنا مریم نواز شریف صاحبہ کو جیل میں بیڈ دیا گیا تھا نیب کے پاس جب وہ حراست میں تھیں، اتنا ہی عمران خان کا پورا کمرہ ہے۔ تو کیا یہ سارا کچھ عمران خان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے میڈیا میں دکھایا گیا ان کا کمرہ، ان کا سامان؟ اور وہاں پہ عمران خان کے پاس کچھ ایکسرسائز کا سامان بھی موجود ہے۔ کمرے میں چونکہ اتنی جگہ نہیں ہے تو وہ کمرے سے باہر سامان رکھا گیا ہے، تو کچھ جگہ عمران خان کے کمرے کے سامنے بھی دکھائی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ عمران خان چہل قدمی کرتے ہیں یا کوئی اپنا سامان رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ جگہ عمران خان کے حصے میں کیسے آ گئی؟ کیونکہ وہاں پہ 4-5 اور بیرکیں بھی قیدیوں کی ہیں، وہاں سے قیدیوں کو اس لیے شفٹ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا مقصود ہے۔ تو قیدی وہاں سے چلے گئے، بیرکیں خالی ہو گئیں، تو وہ ساری کمبائن ایک جگہ سارے قیدیوں کے بیٹھنے کی تھی، تو وہ عمران خان کے استعمال میں آ گئی۔ یہ سب سے بڑا عمران خان کے لیے اسٹیڈیم ہے، سب سے بڑا عمران خان کے لیے گراؤنڈ ہے جس میں عمران خان ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کا کمرہ، عمران خان کا سامان دکھا دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے شاید عمران خان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، لیکن پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو کس طرح سے کس حالت میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔